نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے اس مرکز علم و فیض میں 40ویں سالانہ عرس مبارک اور 83ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے تمام حاضرین و سامعین، علماء اعظام کی ایک چمکتی دمکتی کہکشاں اور خاندان حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملہ شہزادگان، خاص طور پر جانشین حضور فقیہ اعظم حضرت صاحبزادہ والا شان پیر محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حضور جانشین فقیہ اعظم دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے بعد محترم المقام جناب حافظ نصیر احمد صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ آج میری طالب علمانہ زندگی اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور خطیب سرفرازی کے بعد یادگار دنوں اور یادگار لمحات میں سے آج کا دن، یہ وقت، یہ میری زندگی کا ایک یادگار ٹائم ہے. میرے دل میں بڑے عرصے سے تمنا آرزو رہی حاضری کی، زیارت کی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے.
میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم نسبت کی برکت سے مجھ خاکسار کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ تمنا آرزو بڑی پرانی اس لیے کہ تقریباً 30-32 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک اپنے ایک استاذ گرامی سے ایک فقہی مسئلے میں سنا۔ اور اس میں بعد میں چل کے جو عقدہ کھلا اور جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ محض پڑھ لینا اور کثرت مطالعہ ہی کافی نہیں ہوتا، محض پڑھا لینا اور ایک بہت دل نشین مدرس بن جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد ایک طبیعت اور مزاج کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ اس صلاحیت کی بنیاد پر جو کچھ اس نے پڑھا ہے، جو کچھ اس نے پڑھایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام جزیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زمانے کے مسائل میں الجھاؤ کے وقت ایک ایسی فقہی مضبوط رائے دے دے کہ جو آنے والی صدیوں کے علماء کے لیے حوالہ اور نمونہ بن جائے۔ اور یہ جو ملکہ ہے، یہ جو خصوصیت ہے، صرف کثرت مطالعہ اور کثرت تدریس سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے طبیعت کا اخاذ ہونا، اہل علم سارے بیٹھے ہیں، مزاج اور طبیعت کا اخاذ ہونا، اور اخاذ ہونے کے بعد طبیعت و مزاج میں وسعت نظری کا ہونا، اور طبیعت و مزاج میں وسعت نظری کے ساتھ ساتھ اپنی اس دی گئی رائے کے اتھینٹک اور مدلل ہونے پر اتنا قطعی یقین ہونا کہ اس کے معاصر شہرت میں اگرچہ اس سے زیادہ ہوں، وسائل میں اگرچہ اس سے زیادہ ہوں، شاگردوں کی تعداد میں اگرچہ زیادہ ہوں، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں، توجہ ہے آپ، وہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم جہازوں پہ سفر کرنے والے، ہم گاڑیوں میں گھومنے والے، اسباب و وسائل کی کثرت رکھنے والے، شہرت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کی مضبوطی
رکھنے کے باوجود وہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جو رائے دور بصیر پور سے کسی صاحب بصیرت نے دی ہے. ابھی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے. اور رب نے تو حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کی برکت سے دونوں جانب سے کرم اتنا کیا ہوا ہے کہ قریہ کا نام ہی بصیر پور ہے. بصیر پور المملوءۃ من البصارۃ والبصیرہ. مرکز البصارۃ والبصیرہ، محبت البصارۃ والبصیرہ. مرکز انوار البصارۃ والبصیرہ. تو وہ سارے تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ان سارے ٹولز اور آلات کے ہونے کے باوجود جو مضبوط رائے اور جو رہنمائی بصیر پور کی چٹائی پہ بیٹھنے والے فقیہ اعظم نے دے دی ہے، وہ سارے کے سارے اسے تسلیم کرنے پہ مجبور. اور اگر اس علمی اور روحانی وقت اور ماحول اور ان معاصر کو اگر ہم ویژولائز کریں اور دیکھیں کہ اس زمانے میں کس طرح کے ہمارے اکابرین مختلف جگہوں پہ تشریف فرما تھے، اور اس پوری کہکشاں میں اور اس پوری علم کی دنیا میں، اس ورلڈ آف نالج میں، ورلڈ آف ریسرچ میں، میں آتے ہوئے اس کو ویژولائز کر رہا تھا. اور میں نے جناب حافظ صاحب سے کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا، یار آج ہم آئی تھنک 100 سال کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں 80-90 ایئر وقت ہے، اور پیچھے جائیں اور آلات وسائل نقل و حمل پہ غور کریں کہ اس زمانے میں یہاں علم کے شوق کے لیے تشریف لانے والوں کے لیے پہنچنے کے وسائل کیا ہوں گے، ان کے سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کیا ماحول ہوگا، وہ کس ماحول میں، کس اسر میں اور کس کیفیت میں وہ یہاں رہے ہوں گے. لیکن آخر ساقی کے میخانے میں اگر پروانوں متلاشیوں کا ہجوم ہے تو کوئی بات تو ہے ساقی کے پیمانے میں. جام بھرا ہوا ہے، ٹیسٹ اس کا اتنا اچھا ہے، اور ساقی کے پلانے کی ادا اتنی دل نشین ہے، وہ اس محبت و ادا کے ساتھ پلانے والا ہے کہ مشتاقان اور تشنگان کشاں کشاں
اس میں خانے میں کھچے چلے آ رہے ہیں. کوئی بات تو ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کوئی بات تو ہے ساقی تیرے میں خانے. اس ماحول کو اگر آپ ویژولائز کریں اور پھر ان اکابرین اور ان کی خدمات اور ان کے قد کاٹھ اور ان کے اس بالغ نظری اور خدمات کو دیکھیں تو پھر یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ یہ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علمی کام، اپنی بالغ نظری، اپنی مضبوط رائے اور اپنی اس طبیعت کے اخاذ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آراء اور آپ کی فقہی استدلالات اتنے مدلل ہیں کہ آپ کو یقیناً آیۃ من آیات اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور یہ آپ کا علمی ذوق ہی تو ہے، اس کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میں ابھی زیارت کر کے سوچ رہا تھا کہ جس ہستی کے لیے رب نے جگہ ایسی منتخب کی ہے کہ جس کے چاروں طرف قال اللہ و قال الرسول کی صدا 24 گھنٹے آ رہی، خود بیٹھ کے جب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کا جو ڈرائیور تھا نا جی، وہ ایکسیڈنٹ میں وہیں فوت ہو گئے تھے. تو کسی نے ان کی زیارت کی اور زیارت کرنے والے نے پوچھا کہ آج کل آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جب دنیا میں تھا تو بھی شیخ الاسلام کی گاڑی چلاتا تھا، یہاں ہوں تو بھی گاڑی چلاتا ہوں. میں اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر عالم برزخ میں کو صاحب نظر اور صاحب کشف اگر آپ سے عرض کرے کہ حضور زمین کے اوپر تھے تو پڑھنا پڑھانا آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، آج کیا کرتے ہیں؟ تو خدا کی قسم آپ آج بھی یہی فرمائیں گے کہ روح کو تمانیت آج بھی اسی سے مل رہی ہے، آج بھی اسی سے مل رہی ہے. کیسے ملا؟ عرب کے علماء نے ایک فقہی جزی پر فتویٰ دیا کہ کیا اذان کے لیے مؤذن کا ہونا ضروری ہے؟ اذان کا مقصد تو ندا ہے، اذان کی آواز کو پہنچانا مقصود ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک نئی جزی اور ایک مسئلہ یہ باہر پیش کیا کہ وہ اذان کی آواز اگر کسی بھی طرح پہنچا دی جائے تو حکم پورا ہو جائے. 2005 میں جب میں سیریا گیا ملک شام تو کچھ دنوں کے بعد مجھے غور کرنے سے پتہ چلا کہ 3-4 علاقوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک جیسی اذان ہوتی ہے اور اس سے پہلے بالکل ایک جیسی صلاۃ پڑھی جاتی ہے، کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. تو یار یہ کیسا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مؤذن اتنے ٹرینڈ ہیں اور ان کا معیار اس طرح کا ہے کہ ہر مسجد میں اذان بالکل سملر ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے. مجھے تجسس ہوا تو میں ایک مسجد میں اذان کے وقت سے پہلے پہنچا اور میں نے تلاش کیا کہ مؤذن کا حجرہ کدھر ہے، اسپیکر کدھر لگا ہوا ہے. تو مجھے وہ جو ہمارا روایتی ہندوستان میں، اس پاکستان میں، سینٹرل ایشیا میں سسٹم، مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا. میں نے کہا یار
اچھا پھر حیرانگی والی بات یہ کہ ہمارے یہاں جب مؤذن آتا ہے تو ظاہر ہے اس نے دروازے کھولنے ہیں، اس نے کوئی لائٹیں جلانی ہے، کوئی پنکھا چلانا ہے، کوئی سمجھ آ گئی اس نے اس سے پہلے اس کو ایسے ایسے بھی کرنا ہے، سمجھ آ گئی کچھ بھی وٹ ایور، اس کی مومنٹ بتا دیتی ہے کوئی بندہ آیا ہے. تو میں حیران یہ تھا کہ اذان ہو گئی ہے، بندہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اسی طرح پرسکون ہے، اذان ہوئی ہے اور ختم ہو گئی. وہ مجھے نہیں سمجھ آئی اس مسجد میں، میرا تجسس بڑھ گیا. اگلی اذان کے لیے میں ایک اور مسجد میں چلا گیا اور میرا پھر ہو گیا کہ نہیں یار اب میں نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ اذان پڑھی کہاں سے جاتی ہے، پڑھتا کون ہے یار، وہ کہاں سے کھوج لگانے لگ گیا. اچھا میں نے اس کی آواز پہ غور کیا نا تھوڑا سا پورا، کیونکہ اکیلا میں ہی مسجد میں تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ اذان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ٹک کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز آن ہوتی ہے نا، بٹن آن ہوتا ہے. اچھا میرے دماغ میں وہ فٹ ہوگی کہ کوئی بٹن آن ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اذان پڑھی گئی، صلاۃ ہوئی، اذان ہوئی، جب اذان مکی نا جناب تو وہ بعد پھر ٹک ہو گئی. میں کیا ہون پڑے گا کی چکر. وہ پھر جب میں نے غور کیا تو سائڈ میں ایک کیبن تھا، وہ شیشے کا تھا، اس میں نے دیکھا کہ او ہو انہاں تے او ٹیپ ریکارڈر لایا. ٹھیک ہے جی. اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو آٹو سسٹم پہ لگائی ہوئی ہے، وہ آٹومیٹک آن ہوتی ہے، ٹیپ چلتی ہے، اذان سپیکر سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ آف ہوتا ہے اور وہ ٹک کر کے بند ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہوتے تو مؤذن ہی کوئی نہیں. میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ یار، شیر شور میں نے بھی بڑے ہوندے ہیں، میں چشتی ہاں. نہیں جی کی فرما رہے؟ اچھا وہ پابندی ایک دی ہے، کم از کم فرمان دیں ایک نے. جی میں حاضر جناب. لو جی اب سنیے، مسئلہ انہوں نے یہ نکالا فقہی جزئی کہ کیا اذان کے لیے مؤذن کا ہونا ضروری ہے یا نہیں. اہل علم ذوق حاصل کریں گے، دعا دیں گے. عرب کے علماء نے ان سب نے یہ جو پٹی ہے انہوں نے کہا کہ مقصود ندا ہے، مقصود ندا اور بلانا ہے، اذان کی آواز بلند کرنا ہے، لہذا انہوں نے مؤذن کو مائنس کر دیا اور اس کی جگہ یہ سسٹم ڈیولپ کر دیا. ظاہر ہے یہ فقہی مسئلہ تھا، پوری دنیا میں آیا، پوری دنیا میں آیا اور ہر ایک جگہ سے اس کی رائے آئی. بالکل اسی طرح جیسے کرونا آنے پہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند کرنی ہے یا کھلی رکھنی ہے. بہت بڑے لیول کا اجلاس حکومتی سطح پہ منعقد ہوا اور ملک کے تمام مسالک کے جو جید اکابرین ہیں اکٹھے ہوئے. گورنمنٹ کی پوری کوشش، بالکل تالے لے کے کھلوتے سن. ٹھیک ہے جناب. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں علماء کا الحمدللہ کردار اور مزاج دنیا کے علماء سے مختلف ہے. انہوں نے پتا سی بھائی بغیر انہوں نار لائے اگر کوئی گل کیتی تو کم خراب ہے، تو وہ ذہنی طور پہ بھی پورا جناب انہوں نے ماحول بنایا ہوا کہ بھائی ان کو اپنا ہم خیال ہم نوا ہم نے بنانا ہے. تو جب تھوڑی سی مزاحمت ہوئی تو سب سے بڑی ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ لو جی حرم بند ہو گیا، حرمین شریفین بند کر دیے گئے، تو پاکستان دی مسیتاں کو دے نالوں وڈیاں نے. یہ سب سے بڑی لو جی ہن تے جامع ازہر سے بھی فتویٰ آ گیا ہے، پورے مڈل ایسٹ کی مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، گھروں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. جان پہلے ہے، جان. میں اس پر یہاں پہ رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب جان اور ایمان آمنے سامنے آ جائیں تو پھر ایمان پہلے ہے. ہاں یہ یاد رہے، جب آمنے سامنے آ جائیں
تو پھر ایمان پہلے. اس سے وہ من کفر باللہ اور قلب مطمئن والا ہے نا، وہ اس سے نہ لیا جائے. میں خاص سینیریو اور خاص احوال میں بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان اللہ رب العزت ان کو عمر خضر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا وہ بات یہ ہے، یہ میں طبیعت کے اخاذ ہونے کی، بالغ نظر ہونے کی، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے عصر حاضر کی رکھ رہا ہوں، اور بالواسطہ حضور مفتی صاحب کی خدمت کو خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کا احترام سر آنکھوں پر، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ تصور کر سکتا ہے. جامعہ ازہر کا فتویٰ سبحان اللہ، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں مسئلہ اور پاکستان میں فتویٰ جامعہ ازہر کا نہیں چلے گا، پاکستان میں فتویٰ پاکستان کے مفتیوں اور علماء کا چلے گا. کیا جامعہ ازہر کے علماء پاکستان کے علماء کے فتویٰ کو قبول کر کے وہاں کو ایسی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ بہت ساری چیزوں میں اہل علم پر یہ بات منکشف ہے کہ فتویٰ کا انحصار بہت ساری چیزوں میں عرف اور زمینی حقائق پر ہے. جب عرف بدلے گا، زمینی حقائق بدلیں گے تو حکم بدل جائے گا. چنانچہ حضور مفتی صاحب نے اس کے اوپر مضبوط سٹینڈ لیا اور خدا دا شکر ادا کرو. ہاں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کس بات پہ؟ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ کے لیے ہے، عوام کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، اہل سنت و جماعت کو، وہ اکابرین اور وہ معاصرین عطا فرمائے ہیں جنہ کدی تہاڈا نہ سر جھکن دیتا تے نہ کدی کنڈ لگن دیتی. ہاں، جنہوں نے نہ کبھی حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی، بھرپور سیاست کی ہے، لیڈنگ رول پلے کیا ہے، اور قریب ترین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی ہستی کیوں نہ ہو، نہ نظر جھکن دیتی نہ کنڈ لگن دیتی، شکر ادا کیتا کر. تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ بھئی مقصود ندا ہے اور وہ دی جا سکتی ہے. اب ظاہر ہے سارے سوچنے پہ مجبور ہو. حضور فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ فرمایا اذان فعل مکلف ہے. اذان فعل مکلف ہے اور ساؤنڈ سسٹم اور ٹیپ مکلف نہیں. گالی اے جتنی مسیتاں دے موذن تے ساری رونقاں لگی ہیں نا، دعاواں دے حضور فقیہ اعظم نو. نہیں تے ہم موذناں دا پتہ تے کٹیا گیا سی. سمجھ ہم موذناں دا تے پتہ کٹیا گیا سی. سمجھ آ گئے بھائی. دیکھیں بات یہ ہے، اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے. جامعہ سبحان اللہ نفیہ اس کی کسی بھی ادارے کی پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیا خیال ہے، اور صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے، مزاج کے مطابق ہوتی ہے. اسی سے کوئی مصنف بنتا ہے، کوئی مدرس بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی منطقی بنتا ہے، کوئی فلسفی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی صرف کا سبحان اللہ، کوئی منطق کا، کوئی اصول حدیث کا، کوئی حدیث کا، کوئی فقہ کا، کوئی اصول چلتا ہے نا. سمجھ آ گئی. تو یہ سارے مفتی بننا تے موذن کیا بننا بھائی؟ وہ پہلے دوسرے تیسرے سال جو کو بجے گا نا،
وہ دوسرے تیسرے چوتھے سال جو کو بھجے گا جا سمجھ آ گئی. پھر انہوں پتا وہ میں پورا مولوی تے ہاں نہیں, تقریر مینوں نہیں آندی, چلو یار موزن دی لگ پاؤں. کیا خیال, سبحان اللہ, کیا خیال ہے؟ تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے. اللہ رب العزت نے ہر خانہ اپنے حساب سے اس نے پر رکھنا ہے اور اس حساب سے کام آتا ہے. تو جے جناب وہ حضور فقی اعظم علیہ الرحمہ کی رائے نہ آندی نا کہ اذان فعل مکلف ہے اور ساؤنڈ اور ٹیپ فعل مکلف نہیں, اس لیے مؤذن کے لیے بالفعل مؤذن کا ہونا اذان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس لیے کوئی مسلمان عاقل بالغ ہوگا, بالغ نہ بھی ہو, سمجھ آ گئی, عاقل ہوگا, اس کے وہ اذان پڑھے گا تو پھر اذان ہوگی, ٹیپا نال اذان نہیں دیتی جانی. میں اب یہ تو بات ہوگی نا ان کی, اب میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, توجہ ہے جناب جی, ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی برکت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں, اے زمانہ روبوٹ دا, اے زمانہ روبوٹ دا, جے کم ٹردا نہ ہے موزنہ ہوتے تے اگلا ٹوکا پھرنا سی امامہ تے. گل سمجھ کہنا لے وہ کسی دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے تو مولوی ہونا کو ضروری ہے, مولوی ہونا کو ضروری ہے. وہ سسٹم وہ پا دے سمجھ آ کے اگے کے کردا رہے تسی پیچھے پیچھے کر لو. کی خیال ہے؟ نالے وہ پنڈ دے چودھریاں انہوں چوکا پسند کرنا سی, انہوں کہنا ہے گونگا انہیں بولنا ہی کوئی نہیں, انہیں وہی بولنا جڑا یہ اندر اسی فٹ کیتا ہے, یہ تو ہٹ کے انہیں بولنا ہی کوئی نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے, لیکن ایک اس فقہی جزی نے پوری پاکستان, ایشیا, بلکہ پوری دنیا کے علماء کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اور ایک ایسی رائے سامنے آ گئی کہ سبحان اللہ, اہل علم خوش ہو گئے اور ان کے سر اللہ رب العزت نے فخر کے ساتھ بلند کر دیے, اور یہ اعزاز حضور فقی اعظم علیہ الرحمہ کو عطا ہوا. اللہ حاضر القیاس. اور صرف میں نے جیسے کہا کہ صرف اسی سے بات نہیں بنتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو علم کے ساتھ عمل کی دولت ہے, علم کے ساتھ عمل کی دولت ہے, اور یہ دونوں دولتیں تو اور بھی کئی دکانوں تو لب پوندیاں, اور بھی بڑی جگہ تو لب پوندیاں, لیکن جو وجہ اختصاص ہے, جو وجہ تمیز ہے اور جو اسپیشلٹی ہے وہ کیا ہے کہ علم اور عمل کے درمیان تعلق اخلاص کا ہو. علم اور عمل کے درمیان تعلق اخلاص کا ہو, اور میں اخلاص سے یہاں مراد حدیث جبریل کی روشنی میں احسان لے رہا ہوں. جیسے قرآنی آیات میں تیسرا درجہ یزکیہم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے, اس کو جب سامنے رکھ کر, جب وہ علم اور عمل کے درمیان اخلاص کو رکھ کے پھر جب یہ بات کی جاتی ہے نا جناب, پھر وہ بات امر بھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ بات ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہتی ہے. اور حضور فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ان قابل فخر اکابرین میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیک وقت یہ تینوں دولتوں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی. علم پہ تو کچھ بات کرنے کی میرے جیسے کم علم کو ضرورت ہی نہیں, اور عمل کے اوپر بھی مجھ جیسا کوتا عمل کیا بات کر سکتا ہے, اور اخلاص پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں. لیکن شواہد بتاتے ہیں, آثار اور قرائن بتاتے ہیں, اور آپ کی اولاد پاک میں اس خاندان پاکیزہ میں اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی شریعت کا جو التزام نظر آتا ہے, جن کا اوڑھنا بچھونا آج بھی پڑھنا پڑھانا ہے, اور خاص طور پر ایک ایسے دور, ایک ایسے زمانے میں جب کہ شہرت, پیسہ, بدعملی
اور پیری کیا بات ہے. حضور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ولایت کو چھپانا چاہے، جو شخص اپنی ولایت کو چھپانا چاہے وہ درس نظامی پڑھانا شروع کر دے. جو اپنی ولایت کو چھپانا چاہے وہ درس نظامی پڑھانا شروع کر دے. اس لیے وہ کچھ عرصہ پہلے کہہ گئے، آج تو کیا کہنا، اس لیے کہ مولوی کو، مفتی کو، مدرس کو، پڑھنے پڑھانے والے کو ہماری قوم کبھی پیر ماننے کے لیے تیار نہیں. مزاج ایسا ہو گیا. لیکن توجہ ہے جناب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، دعوت فکر بھی ہے، دعوت اصلاح بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے، اہل علم کو تو میں انہی کی پڑھائی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں. ایک مدرسے میں بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تعلیم کے لیے. جب وہ داخل ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ادارے کا محتمم اسے حفظ کی کلاس میں ڈال دیتے ہیں. استاد اسے پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں، تلفظات سکھاتے ہیں، قواعد سکھاتے ہیں، کچھ ناظرہ پڑھاتے ہیں. 2 3 4 سال کے بعد وہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے. اور کورا آیا سی حافظ بن گیا. فیض ملیا یا کوئی نہ؟ بولو، فیض ملا یا کوئی نہ ملیا؟ حافظ نہیں تھا، قرآن کے نور سے سینے کو منور کیا اور قرآن کا حافظ ہو گیا. اس سے بڑا کو فیض ہو سکتا؟ حافظ ہو گیا، تلفظ ٹھیک نہیں تھا، کسی اچھے قاری کی خدمت میں بیٹھا، اس نے اس کو تجوید کے رموز سکھائے، تلاوت کے آداب سکھائے، تلفظ اور تمام چیزیں اس کو سکھانے کے بعد اگلے درجے پر اسے قرآن کا قاری ہونے کا اعزاز عطا کر دیا. فیض ملیا یا کوئی نہ؟ درس نظامی میں داخل ہوا، عربی زبان کی ایک سطر صحیح پڑھنے پہ قادر نہیں تھا. استاذ نے ان تمام علوم سے گزارا، صرف پڑھائی، نحو پڑھائی، منطق پڑھائی، تمام علوم عالیہ سکھائے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے سامنے آپ قرآن رکھ دیں بغیر ترجمے کے، وہ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے. عربی کی کوئی کتاب اس کے سامنے بغیر اعراب کے رکھ دیں، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے، مجرور پڑھنا ہے، میں نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، میں نے لفظی خطا سے کیسے بچنا ہے، میں نے صیغہ کیسے بولنا ہے. یہ سارے کا سارا اسے ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جاہل آیا تھا عالم بن گیا. جاہل آیا تھا عالم بن گیا. بولنا نہیں آتا تھا خطیب بن گیا، لکھنا نہیں آتا تھا مفسر بن گیا. خود عمل کرنا نہیں آتا تھا، لوگوں کو عمل کی ترغیب دینے والا، سکھانے والا بن گیا. کو فیض ملا یا کوئی نہ؟ اور جس استاذ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، استاذ الحفاظ، امام الحفاظ جناب قاری بشیر شاہ کے نوری صاحب، یہیں کے فیض ہیں، 50 گولڈن جوبلی پیچھے، اللہ تعالیٰ ان، یہ بھی حضور فقیہ اعظم کے فیض کی ایک جھلک ہے. اور اس کہکشاں جو نوریہ کہکشاں ہے، حنفیہ کہکشاں ہے، بصیر پوریہ جو یہ کہکشاں ہے، اس کا ایک چمکتا ہوا تارہ اور ستارہ ہے. اور یہ کہکشاں تو بھری پڑی ہے ایسے تاروں کے ساتھ، ایسے ستاروں کے ساتھ، یہ انجمن سجی ہوئی ہے. فیض ملا یا کوئی نہ؟ یار کیسی عجیب بات ہے. جاہل آیا عالم بن گیا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا لگ گیا، قرآن کا حافظ ہو گیا. یہ سارے کا سارا مل گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ تیرا جو عقیدہ
آج کل کے کسی پیر کے ساتھ ہے، آج کل کے کچھ پیروں یا کسی پیر کے ساتھ ہے، تیری وہ عقیدت و محبت تیرے اس استاذ کے ساتھ کیوں نہیں ہے جس نے تجھے جاہل سے عالم بنا دیا ہے؟ تو جب اس کے بعد جاتا ہے پہلے سوچنا یار پیرا نذرانہ کے دینا ہے، تو استاذ کے پاس آتے ہوئے سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اور میں مبارکباد اور ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے باوجود، حالات کے بدلنے کے باوجود، سب چکا چوند کو دیکھنے کے باوجود، الحمدللہ العظیم یہاں کی پہچان آج بھی پڑھنا پڑھانا اور تدریس اور قرآن کی تعلیم۔ اور میں حضور فیض عالم کی نسبت سے بڑے بڑے بارگاہوں میں حاضری میری ہوتی ہے اور میں پیغام ضرور دیتا ہوں اور میں اسے اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ جن آستانوں پہ مدرسہ ہے، توجہ ہے، جن آستانوں پہ مدرسہ ہے، اور مدرسہ چندے لینے کے لیے نہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، جن آستانوں پہ یہ بات ریکارڈ میں رہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یہ حضور فقی اعظم کے فیضان سے اور داتا علی حجویری کے قدموں کے فیضان سے عرض کر رہا ہوں، جن آستانوں پہ مدرسہ ہے، میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں حالات جیسے بھی ہو جائیں گے وہاں کی رونقیں کبھی بند کم نہیں ہو سکتی۔ وہاں آنے والے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کا، اللہ رب العزت کی عبادت کا اور اللہ رب العزت کی بندگی کا درس لے کے جائیں گے، لیکن جہاں نہیں ہیں یا جہاں بند ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ وقت کے بعد، بلکہ آج کل بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پہ فسق و فجور کے سوا آج بھی کچھ نہیں، آنے والے حالات میں کیا ہوگا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو بقا چاہیے، اپنے نام کی بھی، اپنے مشن کی بھی، اپنے کام کی بھی، اپنے مسلک کی بھی، تو صرف اور صرف یہی بات ہے۔ میں نے میرے ایک صاحبزادے نال ٹاکرا ہو گیا علیحدگی سے، سمجھ آ گئی، اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی تو علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا حضرت صاحبزادہ صاحب میں نے یہ دسو بجے تہن اپنے پردادے دی شکل پسند نہیں، بڑے پیر صاحب تھے ان کے پردادا جان، میں نے کہا تمہیں اگر اپنے پردادے کی ظاہری شکل پسند نہیں کہ تم ان جیسی اپنی شکل بنا لو تو پھر نتیجہ خود نکال لو۔ اگر انہوں نے، تیرے اکابرین نے عزتیں پائیں حضور کی شریعت پر عمل کر کے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سجا کر، اگر انہوں نے عزتیں پائی ہیں تو تجھے کم از کم ظاہر ٹھیک کر لے، باطن پھر اللہ آپ پہ ٹھیک کر دے سی جو ہمارے اختیار میں۔ حضور فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو علمی فیضان ہے وہ صرف علمی نہیں ہے، وہ اتنا ہی روحانی بھی ہے، وہ اتنا ہی روحانی بھی ہے، وہ روحانیت سے بھی اتنا ہی بھرپور ہے، اس لیے کہ یہاں تشریف لانے والوں میں ایسے ایسے صوفیاء، ایسے ایسے اتقیاء، ایسے ایسے عرفاء یہاں کرم فرما کے تشریف لاتے رہے کہ میرے جیسے طالب علم کا تو یہاں آ کر اس صف میں اپنا نام لکھا لینا ہی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اور میں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور بارے دیگر آپ تمام حضرات کا، حضور جانشین فقی اعظم کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے انہوں نے کرم فرمایا، مجھے یہ اعزاز بخشا اور مجھے کچھ کہنے کی اور کچھ پیغام سنانے کی سعادت عطا ہوئی ہے۔ میں چلتے چلتے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا بہارے جان
فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ اہل علم کی توجہ کے لیے یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم کو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم کو معاذ اللہ، منزہ مثل سے، منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گمان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں